واعظ نصیحت بھی کرتے ہو تو زیادہ نہ کیا کرو، نماز پڑھاتے ہو تو لمبی نہ کرا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی بچے کا رونا سنتے تھے قرات مختصر کر دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں کچھ رائج کم ہو تکشف گئی کا ہیں، شکار ہو گئی، ایک خاص طرح کی سختی ہے۔ ہمارے یہاں علماء کرام مسجدوں میں عموماً نماز وقت پہ نہیں پڑھاتے، تقریر بڑی لمبی کر دیتے ہیں، تو بچے پھر مسجد جاتے نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ جو ہمارے ہاں اس معاملے میں آپ کہہ لیں کہ بے احتیاطی یا ایک سنگ دلی سی آ گئی نا، وہ یہ بلاسفیمی کے مسائل، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ اسباب سارے سیاسی ہیں، اس کے پیچھے پاور گریبنگ کا محرک، بعض اوقات انتقام ہوتا ہے، بعض اوقات انتقام کا، تو اس کو بگاڑنے میں، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں 25 قانون کا مس یوز ہے، تو یہ 25-30 سال میں جو ایک یعنی مذہبی سیاست کے ایک ایشو کے طور پر اس کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ مجھے مولانا وحید الدین خان صاحب بہت یاد آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر ایک خیر موجود ہے، ہم اس کے شر کا بٹن کیوں آن کرتے ہیں، ہم اس کے خیر کے بٹن کو کیوں نہیں آن کرتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب معتزلہ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں تو وہ پیدا کہاں سے ہوئے تھے؟ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہے کہ کافر ہے، یہ بحث ہوئی تھی۔ یہ بحث خواہ وہاں سمٹ گئی کہ نہیں سمٹی، لیکن آج تک اس کے اثرات ہم اپنے ہاں پاتے ہیں۔ چنانچہ شراب ہو، زنا ہو، یہ جو کبیرہ گناہ جن کو ہم کہتے ہیں، اس کا مرتکب دراصل قابل نفرت اور ایمان سے تقریباً باہر ہی ہے۔ یہ ہمارا اس کے لیے فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ ہو گیا، یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے۔ اس ذہن کو بعض چیزیں لاشعور میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ شعور میں نہیں ہوتی، لیکن وہ لاشعور میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو ہماری جو کہہ پرورش ہوئی ہے وہ اسی ذہن کے ساتھ ہے، وہ شرابی ہے۔ بس یہ لفظ اتنا بڑا لفظ ہے کہ بس ساری نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یہ ہمارے پچھلے پروگرام کا جو مذاکرے پر ہم نے کیا تھا، ایک گفتگو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ایک ایسے شخص کے طور پر، ایک ایسے رسول کے طور پر، ایک ایسے پیغامبر کے طور پر جو محبت کی تعلیم لینے آیا۔ یہ جو مشہور ایک قول ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے وابستہ کہ تم اپنے پروردگار سے محبت کرو پورے دل و جان کے ساتھ، اور اپنے ہمسائے سے پیار کرو، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کا یا اسلام کا اصل خلاصہ یہی ہے کہ ایک جانب خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جس طرح زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اچھے سے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، اور دوسری جانب یہ ہے کہ جو ابنائے نو ہیں جس حیثیت میں بھی ہیں ان کے ساتھ اس کے دل میں ایک محبت ہو، اور وہ ہر وقت یہ کوشش کرے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان کی تعریف ہی ہے۔ اگر دیکھیں تو دین کا یہ پہلو جو محبت سے عبارت ہے کچھ مسلمانوں کے ساتھ اجنبی ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا ان کی روایات سے اور واقعات سے ہم یہ کچھ تلاش کریں، ریکیپچر کرنے کی کوشش کریں کہ یعنی وہ کیا ناگوار چیزیں سوسائٹی میں پیش آتی ہیں، ہر ایک کے سامنے آتی ہیں، روز آتی ہیں، تو وہ چاہے اہل اقتدار ہوں یا بڑے لوگ ہوں یا عام آدمی ہوں یا شوہر ہو یا استاذ ہو، وہ کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اچھا، اس میں نا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، پھر آپ فرمائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی دیکھ لیں، مدنی دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کسی مخالف کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، یعنی پوری زندگی خالی ہے، ذاتی مخالفت پر کوئی آپ نے، یہ تو حضرت عائشہ نے فرما بھی دیا، نہ اپنے کسی ساتھی کو کبھی کہا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور تم اس کے ساتھ کوئی، نہ مکے میں نہ مدینے میں۔ اقتدار حاصل ہو گیا تب بھی اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کہ جس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی انتقام لیا ہے یا کوئی سخت رویہ اختیار کیا ہے، کو بدلہ بھی لیا ہو، کسی اور بدلے کے موقع بھی پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کیا، ڈنڈے سے ٹھیک کرنے کی کسی کو کوشش کی جا رہی ہو۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور پر دوسروں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ وہاں آپ کے اقتدار ملنے کے بعد بھی یہ صورتحال، وہاں جرائم کے حوالے سے سزاؤں کا نفاذ ہے، وہ جرائم جو قابل سزا جرائم ہے۔ یہ جو دعوتی کشمکش ہے، اس کو کب قانون کے دائرے میں یا سزا کے دائرے میں لایا گیا ہے؟
نہ مدنی زندگی میں نہ مکی زندگی بلکہ میں۔ آپ دیکھیں اگر ذرا غور سے، آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو قانون کے دائرے میں آنے والے کچھ مجرمین بھی تھے، تو رسول اللہ نے بطور مقتدر کے بھی وہ چاہا ان کو کوئی رعایت مل جائے، ان کے ساتھ بات کر کے ہمیشہ یہ چاہا ان کو کچھ نہ یہ کچھ وہ بڑے رعایت۔ اچھے دلچسپ واقعات ہیں، بڑے سبق آموز بھی ہیں کہ وہ سزا بھی دی جا رہی ہے، لیکن بطور انسان ان کے ساتھ معاملہ بطور انسان ہی کیا جا رہا ہے، تو وہ کچھ واقعات بیان ہونے چاہیے۔ تو جو آپ کا جو پہلا جہاں سے آپ نے بات شروع کی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد انجیل میں نقل ہوا ہے کہ نیکی ساری اصل میں یہ دو ہی چیزیں، اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت رکھنا اور اپنے ہمسائے کے ساتھ محبت رکھنا۔ تو یہی مضمون جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے، جو اس کو اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھیلا کر تو وہ پورے انسانی تعلقات کے جتنے بھی دائرے ہو سکتے ہیں وہ اس میں سارے آپ نے سمیٹ لیے۔ اور وہ مشہور حدیث ان الفاظ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، الدین النصیحہ، دین اصل میں خیر خواہی کا نام، عربی میں نصیحت، اردو میں نصیحت دوسرے معنوں میں ہوتی ہے، لیکن عربی میں نصح کا مطلب ہے خیر خواہی، اور اس میں آپ نے اللہ کا ذکر کیا، للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، چار زاویوں سے، چار دائروں سے آپ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ بھی تعلق خیر خواہی کا ہو، یعنی اس میں انسان کا اخلاص اور اس کی وفاداری، اس کی وابستگی پوری طرح شامل ہو، تو یہ دین ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تعلق اسی طرح وفاداری، وابستگی، اطاعت، محبت پر مبنی ہو، یہ دین ہے۔ اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ، یعنی ہمارے حکمران بھی چاہے ان کے اندر شخصی کمزوریاں ہوں، چاہے ان کے اندر ذمہ داری کی ادائیگی کے حوالے سے بعض کمزوریاں ہوں، لیکن وہ معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو اس پہلو سے ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق، بنیادی تعلق خیر خواہی کا ہے، یعنی ایسا تعلق کہ جس پہ ہم یہ چاہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام دیں، اگر کچھ کمیاں یا کوتاہیاں ان کے ہاں ہیں تو ان یعنی کے تنقید بھی ہو تو خیر خواہی سے تنقید بھی ہو تو خیر خواہی سے، اور ان اس کی مقصد سے authority ہو کو، کہ ان کی کارکردگی اور معاشرے کے لیے ان کا جو خدمات ہیں وہ بہتر ہو، اور عامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق خیر خواہی کا ہو۔ تو یہ جو بنیادی لفظ ہے کہ ہمارا تعلق وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی غلطی میں پڑ گئے ہیں، کسی گناہ میں مبتلا ہیں، کسی منکرات کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا ہے، ہمارے ماحول میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں، تو ان کی تصحیح کا یا ان کی اصلاح کا عمل اس جذبے کے ساتھ ہے تو وہ دین ہے۔ اگر اس میں خیر خواہی شامل ہے، اگر اس میں واقعتاً یہ جذبہ شامل ہے کہ یہ لوگ اس سے نکل آئیں، اس سے بچیں اور معاشرے میں خیر عام ہو، تو یہ دین ہے۔ میرے خیال میں یہ بنیادی نقطہ آپ نے یعنی جب بیان خیر خواہی ہوگی تو اس میں بیزاری، نفرت، رد عمل نہیں ہوگا۔ جی، حکم لگانا، لان تان کرنا اور اس طرح کے رویے وہ خیر خواہی کے ساتھ پھر نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس اصول کو ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی واقعات آپ پڑھیں گے یا کچھ ہم یہاں ذکر بھی کریں گے تو ان کے اندر یہی اصول جاری ہے کہ مجرم یا گناہ گار کے ساتھ بھی خیر خواہی کا تعلق ہمارا نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور اسی سے وہ حدود قائم ہوں گے کہ ہمیں اصلاح کیسے کرنی ہے، کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، اس بندے کے ساتھ ذاتی طور پر ہم نے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ خیر جو خواہی، آتا ہے مشہور واقعہ طائف کا، جس میں حضور نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میرے لیے سب سخت ترین دن وہ تھا جو طائف کی مہم کا تھا، جب حضور مکے میں تشریف لے گئے تھے وہاں دعوت دینے کے لیے، اور وہاں لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، اور آپ وہاں پر اپنے خون آلود جوتوں کے ساتھ، اور بہت ہی تکلیف ہوتا ہے وہ پڑھ کے واقعات۔ اس موقع پر جب فرشتے تشریف لائے ہیں اور حضور سے انہوں نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو ہم کوئی ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس میں اس شخص کا جس کے پاس یہ پوری اتھارٹی تھی کہ وہ بدلہ لے سکتا تھا اور دعوت قبول نہ کرنے پر لوگوں کو سبق سکھا سکتا تھا، یہ جذبہ تو اس داعی کا ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں اس رویے کے اعتبار سے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پوچھا گیا کہ بھئی سب سے احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن ہے آپ کے اوپر، تو آپ نے فرمایا وہ طائف کا دن ہے، جس میں آپ ان کو دعوت دینے گئے وہاں کے سرداروں کو،
اور بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سنتے انہوں نے بات کو نہیں سنا اور لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور پتھر مارے گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے غالباً۔ اس کے جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو فرشتے جبرائیل کو دیکھا، پھر وہ پہاڑوں کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں اس کو۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نہیں ان کے اولادوں سے مومن پیدا ہوں گے تو میں ان کو کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں میں، امید یعنی ایک تو یہ کہ امید رکھنا، اپنے مخالفوں سے کوئی ہاں، کوئی نفرت پیدا نہیں نفرت ہوئی۔ نہیں پیدا، کوئی نفرت نہیں، کوئی بدلے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ موقع بھی ہے کہ تباہی ہو جائے تو جان چھوٹ جائے، لیکن نہیں، وہ مستقبل پہ نظر ہے بچوں کے جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں، اور ایک دو آدمیوں کے رویوں کی وجہ سے وہ پوری قوم کو تباہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کئی جذبات ہیں اس میں، اور یہ کہ تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ احد سے بھی زیادہ تکلیف دے، تو ظاہر ہے کہ وہ تکلیف کے باوجود آپ کے ہاں یہ نرمی پائی جاتی ہے۔ اس میں پیچھے جو محرک ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ میں نے ہر معاملے میں خدا کے امتحان میں ہوں اور خدا کو جا کر جواب دینا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر، میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جب بھی ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے کل خدا کو جواب دینا، نہیں، میں آج ہی بدلہ لینا چاہتا ہوں، آج ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ اس ذہن میں نہیں گئے یا اس انتقامی جذبے میں مبتلا نہیں ہوئے کہ میں نے بدلہ لے کے رہنا ہے۔ تو جب ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، تو ہمیں یہ پہلا دیکھنا ہے کہ میں نے کل خدا کو جواب دینا ہے، میں اس کا کیا جواب دوں کہ وہاں کامیاب ٹھہروں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو بالکل ایسے مترشح ہوتا ہے اس سارے واقعے سے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا زبردست ظلم تشدد کے بعد وہ پھر بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ ظاہر ہے اس میں نا ایک جو بات ہے نا بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف ہم مرکوز رکھیں نگاہ کو، کہ دائی اور مدعو کے درمیان ریلیشن شپ ہے کیا۔ یعنی جو دائی ہے وہ مدعو کو خیر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، وہ اس کو فنا کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، اس کو ملیمیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا، سبق سکھانے کے لیے بھی نہیں آیا، سبق سکھانے کے لیے بھی نہیں آیا، وہ بات پہنچانے کے لیے آیا، اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو وہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ نصح کا تعلق ہے، یعنی خیر خواہی کا تعلق ہے، تو وہی ظاہر ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کے کچھ لوگوں نے میرا انکار کر دیا ہے، لیکن میں تو ان کا بھلا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کے بربادی نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کی نسلوں میں اگر آگ پہنچ سکتا ہے تو وہ پہنچے، اور اس کی میں توقع بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ جو پہلو ہے دائی اور مدعو کے، ہمارے ہاں اصل میں ہم اپوننٹس ہیں، ہم دائی اور مدعو ہیں ہی فریق بن جاتے، ہم فریق ہیں، مخاصمت کے فریق، ہم مخاصمت کے فریق ہیں، ہم دوسرے کو نیچے دکھانے کے جذبے میں مبتلا ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنے کے جذبے میں ہیں ہی نہیں، ہم اس کو شکست دینے کے جذبے میں مبتلا ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے یہ وہاں بہت نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیر خواہ، ہمدرد، پیار کرنے والے آدمی کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کی تو زیادتی ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور وہاں سے انہوں نے فرشتوں کے سوال کا جواب بھی دیا۔ اور یعنی یہ بات کہ اخلاق کی برتری کا احساس رکھنا کہ میرے رویے میں اصل میں یہ بات کہ خدا کو پسند آ جائے، وہ بات، جو بات اچھے اخلاق کا تقاضا ہے وہ مجھ سے سرزد ہو، جس میں کہا کہ ابھی معاف کرنا ہے، یا دوسرے کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، یا کم سے کم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے حضور سے کہا کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ یعنی آدمی کو ہمت چاہیے ایسا سوال کرنے کے لیے، لیکن اور رسول اللہ سے پوچھ رہا ہے، اور حضور سے اس کی آپ گفتگو ذرا آپ کو مجھ سے بہتر یاد ہوگی کیسے حضور نے ڈیل کیا اس شخص سے۔ ہاں، یعنی آپ ایک ایسے معاشرے کی تربیت کریں نا جس میں گناہ اور خاص طور پہ جو اخلاقی چیزیں ہیں، زنا تو عام ہے ان لوگوں کے ہاں، عرب معاشرے میں جو خاندانی عورتیں ہیں وہ ایک عفت کے مقام پر ہیں، لیکن معاشرے میں زنا عام ہے، باندیاں ہیں، کسبی عورتیں ہیں، اور ان کے لیے کوئی یہ یعنی آپ کو بعض ایسے واقعات بھی ملیں گے کہ خاص طور پہ جو غیر تربیت یافتہ طبقہ ہے، باندیاں ہیں یا اس طرح کی،
ان کے ہاں یہ احساس بھی بعض دفعہ نہیں ہے کہ یہ زنا کوئی جرم ہوتا ہے. حضرت عمر نے بعض ایسے واقعات میں یہ پتہ چلا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کو ایک معمول کا عمل سمجھ رہی ہے، تو آپ نے اس بنیاد پر اس پر سزا نہیں نافذ کی. یہ بھی ایک بڑا ویسے قابل غور پوائنٹ ہے میرے خیال میں. اس پر تھوڑا سا آپ چند جملے اور ارشاد فرمائیے کہ سوسائٹی میں اگر کوئی برائی اس درجے میں ہے، اور جیسے کہ ہم بعض اوقات اب نہیں سمجھتے کہ دور نبوی میں یا دور صحابہ میں یہ برائیاں اس درجے میں موجود تھیں اور اس کو پھر ایسے ایڈریس کیا گیا، یعنی یقیناً ایسے ہی تھا. شراب نوشی ایسے ہوتی تھی، زنا ایسے ہوتا تھا. عام طور سے ہم امیجن نہیں کرتے، ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بلاسفیمس ہو جائے گا. جی یہ ہمارے یہاں ایک بڑا یعنی رسول اللہ اور صحابہ کی شخصیت اور ان کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ کردار تو قرآن گواہی دے رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پورا ماحول اور پورا معاشرہ کیا وہ ان منکرات سے اور اس سے بالکل خالی ہو گیا تھا یا وہ بالکل پاک ہو گیا تھا، اس کی تو آپ کو سیرت اور تاریخ سے تائید نہیں ملتی. اور اصل میں وہی ہمارے سیکھنے کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرات سے بھرے ہوئے اس ماحول میں کیسے خیر کی آبیاری کی، کیسے پاکیزہ اخلاق کو فروغ دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی گوارا کیا کہ بطور ایک واقعہ کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور ہمیں ان کو حکمت کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے. تو مثلا اب یہ زنا ہی لے لیں، بدکاری لے لیں. اب یہ آدمی جس کا واقعہ کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ اصل میں جب یہ پوچھنے آ رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ماحول میں اس کے مواقع کتنے عام ہیں اور سینسٹیویٹی. ظاہر ہے کہ یہ تربیت یافتہ صحابہ میں سے نہیں ہے، کوئی نیا آدمی ہے جس نے کہیں سے سنا ہے اور وہ آ کر اس کو اسلام کی تعلیم پسند آئی ہے، لیکن اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے بدکاری چھوڑنی پڑے گی. یہ تقاضا اس کو مشکل لگ رہا ہے اور وہ بے تکلفی سے پوچھنے کے لیے آگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی برا نہیں منایا. آپ نے اس کے پس منظر کو جانتے ہوئے، اس کے وہ جس لائف سٹائل سے آ رہا ہے اس کو جانتے ہوئے، بڑے حکیمانہ انداز سے اس کے اندر وہ جو اخلاقی حس مردہ ہو چکی ہے پہلے اس کو زندہ کیا. اور اس کو گناہ اور ثواب، یہ بھی اس میں بڑی حکمت کی بات ہے کہ گناہ اور ثواب کا پہلو زیادہ نمایاں کرنے کے بجائے آپ نے اس کے اندر جو غیرت کا ایک جذبہ ہے آپ نے پہلے اس کو زندہ کیا. ہمارا دیکھو زنا اگر برا ہے، بری چیز ہے اور اس سے دین نے روکا ہے، اور تم یہ چاہ رہے ہو کہ تمہیں یہ اجازت یا سہولت مل جائے، تو یہ بتاؤ کہ تمہاری جو گھر کی خواہ خواتین ہیں، تمہاری محرم خواتین ہیں، اگر ان کو اگر وہ یہ اجازت مانگے یا کوئی آدمی ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا چاہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو پہلے آپ نے اس کی یہ اخلاقی حس اور کئی سوالات کی، تین چار رشتے مختلف رشتوں میں، بہن، تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو یعنی برا نہیں منایا، اس کو محض ایک گناہ ثواب کے زاویے سے نہیں دیکھا، اس کو ڈانٹا نہیں، اور اس کے اندر جو ایک جذبہ صحیح معنوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے اس کو زندہ کیا، اور اس طرح اس کو سمجھایا کہ یہ زنا کیوں ایک اخلاقی برائی ہے. تو جو آدمی اپنے گھر کی خواتین کے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو اس کو خود بھی کسی خاتون کے ساتھ بدکاری کا یہ داعیہ نہیں. اس میں ایک بات امپلائڈ تھی کہ وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو بالکل یہی مطلب تھا کہ بھئی اس کی غیرت کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ غیرت جو تمہارے اندر تمہاری بہن اور ماں کے لیے ہے، تو جس کے ساتھ تم کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں یا بہن ہو سکتی ہے نا. تو یہ کمال ہے حکمت کا، اور نہایت ظاہر ہے کہ انہوں نے ٹھنڈے دل سے یعنی لب و لہجے میں کیا. قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی اس ماحول میں باندیاں زیادہ تر اس کا شکار بھی ہوتی تھیں، اور چونکہ باندیاں محکوم ہوتی تھیں تو بہت سے لوگ ان سے یہ یعنی پیشے کے طور پر بھی یہ بدکاری انسٹیٹیوشن ہی بن گیا تھا. اچھا، اور قرآن مجید کے لیے قرآن کے اس مسئلے کو وہ دیکھتا کیسے ہے کہ ابھی ریاست کا جو نظام ہے، انضباطی نظام ہے یا تعزیر کا نظام ہے، وہ اتنا مستحکم نہیں ہوا کہ ان چیزوں کو قانون کے زور پہ ہر جگہ اس کو روکا جا سکے یا داد رسی کیا. تو قرآن مجید نے سورۃ النور میں ایسی باندیاں جن کو ان کے مالک مجبور کریں تو اس کو موضوع بنایا، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مالکوں کا جرم تو واضح ہے، ان کی جو پکڑ ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن قرآن مجید وہاں پر باندیوں کے زاویے سے اس کو موضوع بنا رہا ہے کہ یہ باندیاں اگر مومن ہیں اور ان کے اندر یہ جذبہ احساس موجود ہے لیکن وہ مجبور ہیں،
ان کو آزادی اکوموڈیٹ ان کو میسر کیا نہیں جا ہے، رہا ہے. تو قرآن ان کو تسلی دے رہا ہے، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اچھا اس میں وہ ایک بات میں ایڈ کروں، یہ جو آپ نے وہ مایوس نہ ہو خدا کی ہاں، رحمت سے، ہاں، انہیں ان کے لیے مجبوراً ایک اگر اس میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے، دل سے وہ نہیں چاہتی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم. میں ایک بات کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا جو اس گفتگو میں آئی ہے سامنے، تاکہ وہ ذرا رجسٹر ہو سننے والوں کے ذہن میں، وہ یہ کہ جب ہم کسی ایسی سوسائٹی میں ہوں کہ جہاں کچھ منکرات معمول ہوں، بن چکے ہوں معمول ہوں، تو وہاں ان منکرات کے ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ ہمیں کہاں سے بیہیو کرنا ہے، کہ کیونکہ یہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کو اٹھانا ہے اس گراوٹ سے جس میں وہ گرے ہوئے، تو اس گراوٹ سے اٹھانے کا عمل اور طریقے سے ہوگا. یہاں اب دعوت کا مسئلہ نہیں ہے، منکر بتانے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک آدمی کی جو اخلاقی پستی ہے اس میں سے اس کو نکال کر اس کو ایک نئے شعور میں لے کے جانا ہے، تاکہ وہ اور طریقے سے دیکھنے لگے چیزوں کو، جیسے کہ وہ پہلے دیکھ رہا ہے، وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بعض لوگوں کے لیے وہ کوئی اس کی سنگینی سے واقف ہی نہیں خرابی ہے. کے طور پر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ برائی ہے اور اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بھئی دوسرے کا بھی حال دیکھ لو کہ اس کے ہاں اس کی کیا صورتحال ہے، اور اس کو اس میں سے نکالنے کا، جیسے ہمارے ہاں بعض مذہبی جو فرقے ہیں ان کے ہاں کچھ چیزیں اقدار کے طور پر ہیں، تو وہ اگر مان بھی لے کہ اس کا نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے تو اس میں سے نکلنے میں لیے اس کو اس کے لیے ان کو یعنی ایک سپورٹ چاہیے ہوگی، سپورٹ چاہیے ہوگی. ایک سپورٹ چاہیے ہوگی. اور وہاں دیکھیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو پھر اس کے جسم پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی. ایک آدمی جو اتنا گستاخانہ سوال کرتا ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کی، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ شہادت دی کہ اس کے بعد وہ اس برائی میں کبھی مبتلا نہیں ہوا. ظاہر ہے پیغمبر نے دعا کر دی تو پھر اللہ نے اس کو حضور نے اس کی شرمگاہ کی حفاظت کی دعا کی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں شراب، جیسے آپ ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ شراب بھی کوئی کا معمول کم نہیں تھا. وہ اسی طرح ایک شرابی حضور کے سامنے بار بار لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شفقت فرمانے کا فرمایا، اور پھر وہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی ہو سکتا ہے بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہو. تو یہ سفارش کو معمولی سفارش تو نہیں ہے. اور ہم جو بعض اوقات ہم گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں، گناہ سے نفرت نہیں کرتے جیسے آج کل کہا جاتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے اور اس کے جرم یا اس کی لت کو یا اس کی بری عادت کو، جیسے غالب صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو تعلیم تربیت سے، وہ نفسیاتی اصلاح سے اس کا بندوبست کریں کوئی، تاکہ معاشرے میں وہی محبت اور ہمدردی. اور یہ بھی ہمیں کو جاننا چاہیے کہ جیسے ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ جو معاشرتی ناانصافیاں ہیں، ناہمواریاں ہیں، اور جو غربت ہیں اور سماج کے ظلم ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں نشے کی لت پڑ گئی ہے بہت سارے لوگوں کو، اس کی بڑی وجہ وہ فرسٹریشن ہے. تو ہمیں اس میں ہمدردی ہونی چاہیے اس پورے افراد کے مجموعے سے جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جس درجے کے وہ رسول ہیں، وہ بعض باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جو ہمیں ایک دوسری صورت سامنے لے آتی ہیں. ایک آدمی تھا جس نے قرض آپ نے قرض لیا ہوا تھا کسی وجہ سے، تو وہ جلدی مطالبہ کرنے آ گیا، تو وہ اس نے برا سلوک بھی کیا، غالباً اپنا رومال اتار کے گلے میں ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو صحابہ آئے کہ آپ اس کو کچھ کہیں. آپ نے ایک جملہ بولا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ حَقُّ الْمَقَالِ. جس کا حق ہوتا ہے نا اس کو کہنے کا بھی حق ہوتا ہے. کیا بات ہے، یعنی وہ زیادتی الاؤ کر دی اس کو. کیا بات ہے، یہ بڑی بات ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں اس وقت اس رد عمل کو پیش کرنا جب آپ کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، جسمانی زیادتی ہوئی ہو رہی ہے. تو یہ اب اس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ ہمیں کہ بھئی دیکھو، جب کسی کا حق قائم ہوتا ہے، کوئی غصے میں ہے، کوئی کسی کیفیت میں ہے، یا تعلق سے جیسا کہہ رہے ہیں کسی معاشرے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کو پھر دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ہر وقت آستین چڑھائے رکھیں اور دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں. یہ خاص ہے آپ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جو سمجھنے کی چیز ہمیں. اچھا ڈاکٹر عمار، یہ بات کہ اس سوسائٹی میں جہاں یہ جیسے میں نے ذکر کیا نشے کے عادی لوگ
یا مثال کے طور پر اور جرائم ہیں کوئی زنا قسم کے اور اس سے ملتے جلتے اور جو وائلیشنز ہو جاتی ہیں، دوسری جانب کچھ قوانین ہیں، تو آپ کیسے اس بات کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم ایکسرسائز کر سکیں، اس کی کیسی صورت دیکھتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ تو رپورٹ کر دیتے ہیں، جیسے پرچہ کٹ گیا یا بات آگے بڑھ گئی، تو کسی جگہ پر ہم یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں علماء کو یا اتھارٹیز کو کہ لوگوں کی کچھ ریہیب کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ قانون کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ کے لوگوں کی کچھ سنوائی کی جائے۔ ہمارے ہاں یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو باقی منکرات ہیں، چوری ہے، بدکاری ہے اور اس طرح کی چیزیں، ان کے بارے میں تو آپ کو اب بھی نظر آئے گا کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، انلیس کہ کوئی بہت ہی ایسی صورتحال ہو کہ وہ لوگ، میں عام طور پہ دیکھتا ہوں کہ مسجدوں میں جو بیچارہ کوئی جوتے اٹھاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے نا، اس پہ لوگوں کو بالکل ترس نہیں آتا، وہ پتہ نہیں فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، تو وہ سارا غصہ پھر اس پہ نکل جاتا ہے، حالانکہ اس نے جوتے اٹھائے ہیں تو بیچارہ پتہ نہیں کتنا مجبور ہوگا یا چلیں عادی بھی اگر ہوگا تو اس کو رفع دفع کرنے کا، لیکن باقی چیزوں میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک احساس ہے کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے، پولیس تک بات نہ لے جائے۔ زیادہ جو ہمارے ہاں اس معاملے میں آپ کہہ لیں کہ بے احتیاطی یا ایک سنگ دلی سی آ گئی نا، وہ یہ بلاسفیمی کے مسائل، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ اسباب سارے سیاسی ہیں، اس کے پیچھے پاور گریبنگ کا محرک، بعض اوقات انتقام ہوتا ہے، بعض اوقات انتقام کا، تو اس کو بگاڑنے میں، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں 25 قانون کا مس یوز ہے، تو یہ 25-30 سال میں جو ایک یعنی مذہبی سیاست کے ایک ایشو کے طور پر اس کو پروان چڑھایا گیا ہے، اس میں رویے پیدا کیے گئے ہیں، اس میں بیانیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کے بعد اس طرح کے معاملات کو، حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں واقعات تو اس طرح کے بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ اس طرح کی، جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا، آپ ہنٹ پہ ہیں کہ کوئی ایسی چیز ملے اور پھر ہم ہم دیکھیں اس ہم کو کیا کرتے ہیں، یہ ہم نے پیدا کی ہے، اور اس کے، اور اب تو یعنی ممکن یہ نہیں رہا کہ آپ فرض کریں نا، مثال کے طور پر کسی نے بند کمرے میں بیٹھ کے کوئی بات کی ہے، تو اب یہ چیز ایسی ہے جو اسلامی فقہ کی روح سے بھی، وہ کہا کہ تصریحات کی روح رپورٹیبل سے نہیں بھی ہے، اس کو رپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے شر کو یا اس کے فساد کو محدود رکھنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی رپورٹ کرے گا، اور جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے، ان کا کوئی اس سے معاملے سے واسطہ بھی نہیں تھا، وہ اس کے علمبردار بن جائیں گے اور اس کو لے کے، اس لیے کہ اب وہ ایک ایشو بن گیا ہے جس سے آپ اپنے اسکور برابر جذبات کی تسکین بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو نمائش بھی مل جاتی ہے، اس سے آپ کو لیڈرشپ بھی آپ کی چمک اٹھتی ہے، تو یہ بلاسفیمی کے معاملات میں یہ بطور خاص یہ رویہ، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات عہد رسالت میں بہت ہوتے تھے۔ جی ہاں، اور بات یہ کہ سب کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا رہا، صحابہ کا رویہ کیا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کتنی مرتبہ کوئی اقدام کرنے سے منع کیا، اور اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، جبکہ آپ ہی کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، تو یہ بدقسمتی سے آج ہم نے اس کو، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقدمہ یہ بنا لیا کہ غیرت ہے، غیرت کا معاملہ ہے، ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے، ناموس رسالت کا تقاضا ہے، تو یہ تو ایک واقعی بہت ہی سنگین بات ہے۔ اچھا، اس میں نا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے علماء کے ہاں جہاں شدت ہے وہ اس طرح کے ایشوز ہیں سوسائٹی میں، اور وہ ان کو اپنے وجود کے اظہار اور وہ جو سیاسی اہداف ہیں ان کے، وہ بھی محرکات کے طور پر ہیں، لیکن جو اگلا پرابلم ہے وہ یہ کہ یہ چیزیں جب فلٹر کرتی ہیں، عوام میں آتی ہیں، تو وہ دوسرے معاملات میں بھی اسی رویے کو حق سمجھ رہے ہیں، یعنی علماء کا جو پرابلم ہے وہ رویے تو پھر متعدی ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں میرے ذہن میں یہ نقطہ آ رہا تھا کہ میں اس کو عرض کروں کہ جو غلطی ہے کسی بھی شخص کے ہاں، ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے قومی سطح پر کہ ہم نے کسی نے جھوٹ بولا تو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، تو اب اس میں ہم نے کیا کیا کہ پوری کی پوری شخصیت کو گرا دیا،
جی سیاست میں تو یہی ہو رہا ہے، سیاست میں بھی یہی ہو بالکل رہا ہے، یہی اور ہو رہا ہے۔ عام آدمی کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی رویہ اختیار اس نے کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی آدمی گناہ گار ہے، مثال کے طور پر یہ شراب پینے کی بات کر رہے تھے، ہماری سوسائٹی میں شراب پینے کا بہت اب سنتے ہیں رواج ہوتا جا رہا ہے، گھروں میں بھی اور مجالس میں بھی یہ جو لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اس کی پوری شخصیت کو اس اینک سے دیکھنے کی روایت ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ماں باپ کا خدمت گزار ہو سکتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہو سکتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہو اور سکتا ہے، خوبیاں ہو وہ سکتی ہیں۔ خیرات کرنے والا ہو سکتا ہے، اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے، تو ہم یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے فیصلہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو قیامت والے دن ہم اٹھیں گے تو ہم بھی تو پتہ نہیں خطاؤں کتنے اور نیکیوں کا خطاؤں کے ساتھ ہی حاضر خطاؤں ہوں کے گے، ساتھ ہی گناہوں ہوں کے گے، ساتھ حاضر۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ پوری ہماری زندگی کو دیکھے گا، اور اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں غالب آ جائیں اور ہم نجات پا لیں، آمین۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو عام آدمی ہے اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی کسی بندے کے اندر خرابی اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس سے اس کی پوری شخصیت کو کنڈیم کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ ایک کوتاہی ہے یا دو کوتاہیاں ہیں، اور اس کی اصلاح کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے اور اس کی خیر کو بڑھانے کا۔ اس میں مجھے مولانا وحید الدین خان صاحب بہت یاد آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر ایک خیر موجود ہے، ہم اس کے شر کا بٹن کیوں آن کرتے ہیں، ہم اس کے خیر کے بٹن کو کیوں نہیں آن کرتے؟ تو ہم یہ جو مخاصمت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، دوسرے کو مٹا دینے کے اس میں چلے جاتے ہیں، کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں خیر نہیں پھیل رہا، اس کے نتیجے میں اصلاح نہیں ہو رہی، اس کے نتیجے میں خرابی بڑھ رہی ہے۔ اور وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بھئی وہ پتھر مارے اس کو جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو ہاں، ہم وہ اگر بہت کمال۔ ہم اپنی ذات کو بھولے رہیں مستقل، تو ہمیں ہر ایک کے اندر برائی نظر آئے گی۔ جو شخص خود غور کرے رات سونے سے پہلے کہ آج مجھ سے دن میں کیا میں نے کیا، کیا کچھ کیا ہے، تو وہ پھر اس کا دل دوسروں کے بارے میں بڑا اس نرم کو رہے گا۔ حدیث میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا نا کہ من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس آدمی کا رویہ یہ ہے کہ اس کو پورے معاشرے میں ہر طرف خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں، اور وہ یہ تبصرے کرنے میں بڑی لذت محسوس کرتا ہے کہ زمانہ کتنا خراب ہو گیا، معاشرہ کتنا بگڑ گیا، اصل میں سب سے زیادہ ہلاکت میں یہ خود مبتلا ہے۔ اس میں پیچھے ایک بات چلتی ہے جو ہماری امت کا سرمایہ ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب معتزلہ کے ہاں پیدا ہوئے ہیں تو وہ پیدا کہاں سے ہوئے تھے؟ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہے کہ کافر ہے، یہ بحث ہوئی تھی۔ یہ بحث خواہ وہاں سمٹ گئی کہ نہیں سمٹی، لیکن آج تک اس کے اثرات ہم اپنے ہاں پاتے ہیں۔ چنانچہ شراب ہو، زنا ہو، یہ جو کبیرہ گناہ جن کو ہم کہتے ہیں، اس کا مرتکب دراصل قابل نفرت اور ایمان سے تقریباً باہر ہی ہے۔ یہ ہمارا اس کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ اور فیصلہ ہو گیا، یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے۔ اس ذہن کو بعض چیزیں لاشعور میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ شعور میں نہیں ہوتی، لیکن وہ لاشعور میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو ہماری جو کہہ لیے پرورش ہوئی ہے وہ اسی ذہن کے ساتھ ہے، وہ شرابی ہے۔ بس یہ لفظ اتنا بڑا لفظ ہے کہ بس ساری نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، لیکن پھر ہم کیا تعبیر کریں گے اس جو روایت کی جس میں رسول اللہ اتنی محبت کے ساتھ اس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں؟ یعنی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی فقہ کی روشنی میں دین کو پیش کر کے وہ کردار سازی کی ہے کہ آج میں ہر آدمی قاضی بن گیا، علم رکھتا نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے میں کوئی سزا دے دوں کسی کو۔ اس میں ہمارے ہاں یہ کلامی کے علاوہ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ منافقت کا زیادہ، کیونکہ جو یہ لوگ جو تھے نا خوارج ہیں مثلاً، اصل میں انہوں نے موقف پیش کیا تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب، وہ کم سے کم اس لحاظ سے سچے تھے کہ وہ خود بہت نیک لوگ تھے، یعنی ان کے یہاں کبیرہ گناہ، ان کو پتہ تھا کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے ہم کافر ہو جائیں گے، تو وہ خود بچتے بھی تھے، تو کم سے کم وہ منافقت میں نہیں کھڑے تھے، چاہے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی وہ غلط تھی۔ ہمارے یہاں تو منافقت ہے، یعنی ہمیں دوسرا آدمی جو زانی اور غیبت کرنے والا، چور اور وہ برا لگتا ہے، اپنے کردار میں ہمیں یہ چیزیں بری نہیں لگتی، اس میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ پردہ پڑا رہے، اس میں ہم یہی چاہیں گے کہ لوگ صرف نظر کریں یا ہماری خوبیوں کو پیش نظر رکھیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ منافقت کا زیادہ نمایاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو میں نے عرض کیا نا کہ آپ کے اصلاح کی اور دعوت کی پوری حکمت عملی کو آپ مطالعہ کریں تو وہ اس سے ایک پوری ایک سائنس بنتی ہے کہ آپ نے انفرادی طور پر یا ماحول میں پھیلی ہوئی خرابیوں کو
کیسے ایک حکمت کے ساتھ بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہمیں حدود اللہ کے حوالے سے مثالیں ملتی ہیں. اب حدود اللہ وہ ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، اور جن کے بارے میں انسانوں کو کسی کمی بیشی کرنے کا یا ان کو معاف کر دینے کا بھی اختیار نہیں ہے. لیکن ان کی تنفیذ میں بھی انسانی سطح پر ہمیں کس اخلاقیات کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور صحابہ کے ہاں بہت سے واقعات میں اس کی ایک تفہیم ہمیں ملتی ہے، جس میں اور اس میں بڑا اصول یہ دکھائی دیتا ہے کہ جس معاملے میں کسی مجرم پر اس نے کسی حد کا ارتکاب کیا اور اس پر حد نافذ ہونی ہے، تو لوگوں کی یعنی انسانوں کی کوشش کیا ہونی چاہیے. حتیٰ کہ بطور قاضی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کیا ہوتی تھی، وہ یہ نہیں کہ اچھا یہ مجرم خدا کی ایک حد کا مرتکب ہے تو اس پر لازماً حد نافذ کی جائے تاکہ اللہ کی شریعت کا ایک حکم جو ہے وہ نافذ ہو جائے. کوشش آپ کی اپنی بھی یہی ہوتی تھی، صحابہ کو بھی آپ یہی تعلیم دیتے تھے کہ ایسے مجرم کو عدالت میں نہ لایا جائے، اس کی ستر پوشی سے کام لیا جائے اور معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے. اور خاص طور پہ اگر کسی مجرم نے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنے حالات کی وجہ سے کوئی ایسا جرم کیا ہے تو اس کی رعایت کی جائے. تو چوری کے تو بہت سے واقعات میں یہ ذکر ملتا ہے. جیسے ایک مشہور واقعہ حدیث کتابوں میں آیا ہے کہ ایک آدمی کا خادم تھا یا ملازم تھا، تو اس نے باغ سے اپنی غربت کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے تنگ آ کے ایک باغ سے پھل چوری کر لی ہے، اور تو اس آدمی نے اس کو پکڑا، اس کو مارا بھی اور اس کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے آیا. آپ نے جب حالات معلوم کیے، تفتیش کیے، تو پتہ وہ تو بیچارہ بالکل بھوک سے تنگ تھا، مجبور تھا. تو آپ نے الٹا اس باغ کے مالک کو ڈانٹا اور اس سے کہا کہ تم نے نہ تو اس کا خود خیال کیا، نہ اس کی ضرورت کو پورا کیا، نہ اس کی مجبوری کو سمجھا، اور الٹا تم نے اس کو مارا بھی. اس نے جرمانہ عائد کر دیا اس کے اوپر. تو آپ نے وہ میرا خیال میں جو اس نے پھل اتارا ہوا تھا وہ اور اتنا ہی کچھ اور پھل اس سے کہا کہ اس کو اور دو، غلطی تم نے کی ہے، اس بیچارے کو اس کی مجبوری سمجھے بغیر تم نے مار بھی دیا تو تم اس کو تاوان ادا کرو. تو اس طرح آپ نے یہ اچھا، یعنی اس میں میرے خیال میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ چوری چوری ہی ہے، یعنی چوری ہے. ہاں، اور لیکن یہ بات کہ اتھارٹیز کو اس کو دیکھنا چاہیے. اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ممکن ہے، آج تک رپورٹ ہو جائے گی تو پھر وہ قانون کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں اس کے بارے میں بھی تعلیم دینی چاہیے، نظام میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے کہ بھئی ایک بنیادی سطح پر پہلے بات سن تو لی جائے، جائزہ تو لے لیا جائے. ہاں، اس سے پہلے یعنی رفع دفع کرنے کا اور معاملے کو سمیٹنے کا ایک مرحلہ ہونا چاہیے. اور پھر جج کو بھی اس طرح لحاظ رکھنا چاہیے کہ میں دیکھوں کیس کس قسم کا ہے، کیسا جی، ہے. جج تو ظاہر ہے وہ قانون میں یہ بنیاد تو ہے کہ اگر جرم آ بھی گیا ہے، کوئی مجرم آ بھی گیا ہے، لیکن حالات اس دیکھ کے لے پاس اس کے. حالات یا اس لحاظ سے گنجائش ملتی ہے تو اس کو جج بھی دیکھے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی کہ چوری ایک اور معروف واقعے میں، جو بلکہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پہلا جو چور ہاتھ کاٹنے کے لیے آپ کے پاس لایا گیا، پہلا مجرم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس کو دیکھ کے دکھ سے ایک طرح سے یعنی اس پہ سیاہی آ گئی کہ اس کو تم کیوں مجھ پہ میرے پاس لے کے آئے، تم نے میرے آنے سے پہلے ہی، مجھ تک لانے سے پہلے ہی اس کو کیوں رفع دفع نہیں کر دیا، اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا. اب تو میں پابند ہوں کہ جرم اگر آ گیا ہے اور وہ ثابت ہو گیا تو میں تو ہاتھ کاٹوں گا. تو بہت ہی دکھ سے آپ نے اس پر سزا نافذ کی. اور صحابہ کا تو اس میں بڑے دلچسپ واقعات ملتے ہیں. یہ ذہن بھی ملتا ہے وہاں پہ نافذ کرنے کا؟ نہیں، ذہن نہیں، صحابہ کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مزاج سمجھا شریعت کا، تو وہ بڑے دلچسپ واقعات ملتے ہیں. میرے خیال میں عبداللہ ابن مسعود ہی کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ان کے پاس ایک چور لا گیا اور اب وہ قاضی تھے، تو اب اس سے وہ پوچھ رہے ہیں، ایک طرف پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تم نے چوری کی ہے، اور ساتھ اس کو کہہ رہے کہو نہیں کی اس کو سجیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ انکار کر دو، نہ اس کا اقرار نہ کرو، اور ساتھ اپنی وہ کارروائی بھی پوری کر رہے. تو ہمیں دیکھنے میں عجیب سی لگے گی، لیکن اس میں جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ حد کے مجرموں کو اور زنا کے مجرموں کے بارے میں آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس کیس لائے گئے ان سب میں آپ کی یہی تلقین ملتی ہے کہ اس کی پردہ پوشی کر دیتے تو بہتر تھا، اس کو چھپا لیتے تو بہتر تھا، اس کو ویسے سمجھا دیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو پکڑ کے تم میرے پاس سزا کے لیے لے کے.
یعنی ایک جانب تو اتھارٹیز کو یہ کوشش کرنی ہے کہ برائی کو برائی کے طور پر سمجھا جائے، اس کے لیے جو کچھ بھی تعلیم تربیت کا نظام ہے وہ رائج کیا جائے، ذرائع روکے جائیں، سد ذرائع کیا جائے، لیکن انڈیویجولز کے ساتھ جب معاملہ کیا جائے تو ان کے حالات کا آزار کو بھی، حالات کو بھی دیکھا جائزہ جائے لے کے، اور امکانات بھی دیکھا جائے۔ یہ تو آپ نے عام اصول بھی بتایا کہ اللہ کے سزائیں نافذ کرنے میں ان کو مسلمانوں سے ٹالنے کی کوشش کرو، جتنی کوشش کر سکتے، جتنی بھی گنجائش نکلتی ہے اس کو گنجائش دو۔ ادرا الحدود مستطاعتم، بشبہات تو حدیث میں نہیں ہے، وہ ایک فقہی ادرا الحدود مستطاعتم۔ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں ہمارے سننے یعنی والوں کے لیے۔ کوئی بھی حد کا معاملہ تمہارے پاس آئے تو جہاں تک ممکن ہو اس کو اس سے ٹالو، کیونکہ حکمران اگر سزا دینے میں معاف کرنے میں غلطی کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ غلط سزا دے، غلط سزا دے دے یا سزا دینے میں غلطی کر دے۔ وہ رعایت کا مستحق تھا، اس کو رعایت نہیں دی، اس سے بہتر ہے کہ وہ مستحق نہیں تھا لیکن تم نے معاف کر دیا۔ تو یہ ایک روح اس سے ملتی ہے کہ تنفیذ شریعت کے معاملے میں، سزاؤں کی تنفیذ میں شریعت نے ہمیں کیا مزاج سکھایا۔ یہ جو ہمارے ہاں جو قاضی کا ایک تصور ہے تو یہ ظاہر ہے موجود نہیں ہے ہمارے موجودہ قانون نظام میں، لیکن جیسے پولیس کی سطح پر یا معاشرے کی سماجی سطح پر کچھ ایسی اگر باڈیز ہوں جہاں محلے کی سطح پر یا مسجد کی سطح پر کوئی چیز اگر واقع ہو جائے تو لوگ وہاں پر اس چیز کو ریزالو کر لیں، اس کے جائزہ لے لیں اور پھر دیکھیں بھئی رپورٹیبل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ قانون کے دائرے میں کوئی چیز آ جائے گی تو پھر وہ اس کو فیصلہ قانون کے مطابق کرنا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں اس کی بھی ترویج کرنی چاہیے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ پنچایت اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ اچھی تھیں، پنچایت سے بھی پہلے محلے کی بنیاد پر۔ ابھی بھی بعض کیسز میں پولیس یہ کرتی ہے کہ آپس میں صلح صفائی کر لو، ایف آئی آر درج نہ کراؤ تو بہتر ہے، لیکن بعض کیسز میں پولیس مجبور ہوتی ہے، وہ ایف آئی آر لکھنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ یہ تو باہمی جھگڑوں میں عموماً ایسے ہوتا ہے نا، جی بالکل، لیکن اگر کوئی اس جہاں پہ دباؤ بڑھ جائے، دباؤ بڑھ جائے تو وہاں پر، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں سوسائٹی کے اندر ایسے ہونے چاہیے فورمز جس پہ ہم کھڑے جا کر لوگوں کا مسائل اس طرح سے دیکھ کر حل کروا سکیں اور بات آگے تک نہ جائے اور قانون کے چکر میں نہ چلے، یہ بات ہے۔ اور یہ اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خلفشار رہتی ہے اور بیچارے بعض معصوم بہت سخت سزا پا جاتے ہیں اور بعض بچ جاتے ہیں اپنی طاقت کی وجہ سے۔ لیکن جنرلی جو معاف کرنا ہے، یعنی بڑوں کو غلطی کرنے والوں کی جانب معافی کا، چشم پوشی کا، نظر انداز کرنے کا رویہ نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور قرآن مجید میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کچھ واقعات ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی ہاں، دو چیزیں میں پیش کرنا چاہوں گا، دو چیزیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے ہمارے ہاں بہت سینسٹیو ہے، اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں۔ تو ایک نئے صحابی مسلمان ہوئے تو انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے چھینک دی۔ جب چھینکا انہوں نے تو انہوں نے جو سنت متواترہ ہے دین ابراہیم میں چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے اس کے رحمت کی دعا کر دی، رحمت کی دعا کر دی۔ تو اب صحابہ جو ارد گرد بیٹھے تھے ان کو لگا کہ یہ نماز میں باتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کچھ ایسے کر کے آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ چپ کر دے، چپ کر دے۔ اب صحابہ کو تو برداشت نہیں ہوا کہ نماز میں بول رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سب خود صحابی کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، اور بلکہ ان کا جملہ ہے کہ بہت اچھے معلم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری اس بات پر نہ انہوں نے ڈانٹا، نہ مارا، نہ کچھ، بس اتنا جملہ بولا کہ دیکھو نماز تسبیح کی جگہ ہے، اس میں باتیں نہیں کرتے۔ اتنے تحمل سے ایک جملہ کہہ کے ان کو سب کچھ سکھا دیا۔ تو دوسرے جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ مسجد نبوی میں جو ہمارا دوسرا بڑا گھر ہے تقدس کے اعتبار سے، تو اس میں ایک بدو عربی آئے، تو انہوں نے آ کے بس صحن میں جیسے خالی جگہ دیکھ کے پیشاب کرنے کے بیٹھ گئے، تو لوگ بھاگے ماہ ماہ کرے، اور رکو رکو کیا کر رہے ہو تم؟ نبی نے کہا کہ اس کو ایسے گزرنے دو، کر لے گا۔ اس کے بعد آپ نے سمجھایا کہ مسجد نماز کی جگہ ہے، دعا کی جگہ ہے، لیکن کہا کہ اس کو پانی گرا دو، اس کو کچھ نہیں کہا۔ تو اب ان دونوں باتوں سے بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ دونوں لوگوں کو واقفیت نہیں ایک چیز کی، دونوں ناواقف ہیں، کہ ایک ناواقف ہے کہ نماز میں بات نہیں کرنی، ایک ناواقف ہے کہ مسجد کسی کا صحن نہیں کے آداب کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو، اس صورتحال کو دیکھ کر کہ یہ ناواقف ہیں، دین میں نئے داخل ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ نے ایک نرمی کا رویہ اختیار کیا۔
اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ واقف کے ساتھ بھی نرمی ہی کرتے کہ اس کو فارغ ہونے پھر صفائی کر لیں کہ مسجد کی صفائی کا کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ نبی بلکہ آپ نے غالباً پانی منگایا اور خود جی، اپنے اس کو ہاتھ سے بہا بہایا. دیا. جا صحابہ سے معلوم کہا ہوتا کہ ہے بہا بھئی دو. کس طرح کے ہم نے مشورہ دیا کہ ایسے کر لیا جائے اور مسجد بھی صاف ہو گئی. میں خیال میں یہ جملہ بھی اسی موقع پہ کہا کہ انما بعثتم جا میسرین بہت لا معسرین. جا. تمہیں اللہ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کے بلکہ یہ بھیجا اصولی طور پہ نہ کہ تنگی پیدا کرے. الگ سے علماء کو بھی یہ حکم ہے کہ یسروا ولا تعسروا، معسرو. کہ تم آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. تو یہ سارے دین کا مزاج، ان الدین یسر، ایک اور موقع پر فرمایا کہ دین ہے ہی آسان. میں جو دین لے کر یعنی آیا ہوں آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی تم اگر واعظ نصیحت بھی کرتے ہو تو زیادہ نہ کیا کرو، نماز پڑھاتے ہو تو لمبی نہ کرا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی بچے کا رونا سنتے تھے قرات نماز مختصر کر دیتے مختصر تھے. کر دیتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں کچھ رائج کم ہو تکشف گئی کا ہیں. شکار ہو گئے. ایک خاص طرح کی سختی ہے. ہمارے یہاں علماء کرام مسجدوں میں عموماً نماز وقت پہ نہیں پڑھاتے، تقریر بڑی لمبی کر دیتے ہیں، تو بچے پھر مسجد جاتے نہیں ہیں اس کے نتیجے میں. تو طالب صاحب یہ جو مجموعی طور پر ہماری اب پروگرام کا وقت ختم بھی ہو رہا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر کے یہ بتائیے کہ یہ جو شفقت ہے، محبت ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، دوسرے کی کوئی مجبوری ہے، یعنی اس کو اکوموڈیٹ کرنا ایک معاشرے کی میں ہمیں ایک بڑا نقص نظر آتا ہے اس پہلو سے اپنے ہاں کہ ہم ججمنٹ دیتے ہیں، دوسرے کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں، اور کوئی سزا ہے تو اس کے دینے میں یا بدلہ لینے میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں. اچھا، اس میں نا ایک بات کو میں چاہوں گا کہ اس کو اچھی طریقے سے واضح رہنا چاہیے ہم پر بھی اور سارے مسلمانوں پر بھی. وہ یہ کہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، ان کو مہلکات کہا گیا ہے، وہ ہلاک کر دینے والے. زنا ہے، قتل ہے، وراثت کسی کا حق قذف مارنا ہے، ہے، چوری ہے، غیبت ہے. یتیم کا مال کھانا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے جتنے بڑے جرم ہیں وہ آخرت کی جو ناکامی کا منزل باعث ہے ہو سکتا ہے. اس کو ناکام بنانے والے ہیں. اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جیسے کسی اور دائمی دوزخ ہو جائے ہاں دائمی دوزخ ہو جائے گی، کسی کو قتل کر دینا مثال کے طور پر، یا وراثت کا مال ہڑپ کر جانا کسی کا. تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور ان کی بہت سخت سزا ہے. اس کے لیے قرآن مجید میں بھی وعیدیں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی موجود ہیں. تو یہ اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی رعایت ہے، نہ اس میں کوئی گنجائش ہے. ان کو اس کا شعور زیادہ عام کرنا چاہیے. اس کا شعور عام ہو. لیکن اس پر جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو مجھے خود اپنے آپ کو بچانا ہے ان سے، اور دوسرے کو بھی بچانا ہے ان سے. نہ کہ میں کوئی سزا دینے والا ہوں، میں کسی پر کوئی گرفت کرنے والا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں، اپنے آپ کو بھی ان سے محفوظ رکھوں اور دوسرے کو بھی بتاؤں. اور یہ قرآن مجید کی یہ جو بات ہے نا کہ بھئی تم اگر کبائر سے بچے رہو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی. اس پکار کو، اس دعوت کو عام کیا جائے کہ بھئی ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی نجات کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنا سکیں. لیکن جب کہیں ارتکاب ہو رہا ہے کسی مسلمان کے ہاتھ سے، تو اب ہمیں اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے ہمدرد ہیں. جہاں سطر پوشی کرنی چاہیے وہاں ہم سطر پوشی کریں، جہاں ہم نصیحت سے سمجھا سکتے ہیں وہاں نصیحت سے سمجھائیں، جہاں ہم کوئی عملی اقدام کر سکتے ہیں کسی کو کسی برائی سے نکالنے میں وہ عملی اقدام کریں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے. اور قانون کی طرف جانے کا جو رجحان ہے ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اب ہم سزا دلوانے کے کلچر میں ڈھل چکے ہیں. بلکہ اسلامی شریعت کے نفاذ کا مطلب یہی ہے کہ سزائیں نافذ ہو. ہاں، تو مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس سے جرائم میں کمی آ جائے گی یا صورتحال کی اصلاح ہو جائے گی. یہ ایک ٹول ہے صورتحال کو بہتر کرنے کا، اور یہ اس کا تھوڑا کردار ہے. یہ جو قانونی نظام ہے اگر اس میں سزائیں نافذ کی جائیں تو اس کا ایک رول ضرور ہے اصلاح احوال میں، لیکن اس کا رول بہت کم ہے. اصل رول جو ہے وہ ہے دعوت کا، اصلاح کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا.
سمجھانے کا، تربیت اخلاق کی کرنے کا، تربیت۔ تعلیم کا، تو اس سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی اگر ہم جائزہ لیں تو جو گفتگو ہم نے کی ہے اس کو جیسے میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو خدا کی حدود ہیں جو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں آخری مرتبہ بتا دی ہیں، وہ تو اپنی جگہ جیسے آپ نے فرمایا ان کا احساس، ان کی تعلیم، ان کی سنگینی، ان کی برائی تو اسٹیبلشڈ ہے، لیکن ہم جس کو موضوع آج ہم نے بنایا ہے وہ پہلو ہے جس میں جب ہم اس کا ارتکاب دوسری جگہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایڈریس کرتے وقت جو کرنے والا ہے اس کے حالات کا جائزہ لیں، سماج کا جائزہ لیں، اور اس بارے میں ضرور کانشیس رہیں کہ بھئی جیسے ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں اس کو بچنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تعلیم تربیت کا پورا ایک نظام رکھیں اور مجرم کی ریہیب کا انتظام کریں، سوچیں اس کے بارے میں بہتر طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ انسانیت اصل میں محبت پر مبنی ہے، خدا کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اس کے ساتھ تعلق ہے اس طرح ابنائے نوع کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، ہماری آخرت منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور اس میں دوسروں کے لیے رعایت اور اپنے لیے ایک سختی جو خود کرنی چاہیے، یہی ایک صحیح رویہ ہے۔ تو کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو آپ اس میں بے شک ایڈ کر دیجئے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اصل بات کو نمایاں کر دوں۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری گفتگو مکمل ہو گئی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔